کیا مودی کا حال بھی ذوالفقار علی بھٹو ہی کی طرح ہوگا؟ آئیں اس پہ ذرا بات کریں اور سوچیں۔ آج کل کے حالات کے مطابق کینیڈا اور بھارت یعنی انڈیا کے درمیان جو کشمکش جاری ہے، کانفلکٹ، سکھ کو قتل کر دیا جو خالصتان کی آزادی کے لیے کوششیں کر رہا تھا کینیڈا سے بیٹھ کے، اس کو بھارت والوں نے یعنی انڈین گورنمنٹ نے بقول کینیڈا گورنمنٹ کے اپنے را کے ایجنٹ کے تھرو کینیڈا میں ہی قتل کروا دیا، اور اس کے بعد ایک اور بندے سکھ کو قتل کروا دیا، اور اس پہ پوری دنیا میں چرچا ہے۔ آج کل ہر نیوز چینل پہ یہی ٹاپک، یہی کانفلکٹ، فارن افیئرس ڈسکس ہو رہا ہے۔ تو میرا موضوع اس پہ یہ ہے کہ وہ تو کیا چل رہا ہے، تازہ ترین خبریں وہ تو آپ خود جا کے دوسری چینلز پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں ڈیٹیلز جو کرنٹ کیا چل رہا ہے۔ میرا ابھی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ سوالات ہیں، جیسے میں نے شروع میں دہرایا، کیا مودی کا حال بھی ذوالفقار علی بھٹو ہی کی طرح ہوگا؟ آخر میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی امریکہ کے ہاتھوں میں کھیلتا تھا، CIA کے ایجنٹس کے طور پہ کام کرتا تھا۔ میں اس کو ایجنٹ تو نہیں بول سکتا، چلے ٹھیک ہے، اگر آپ بولے نہیں یار بھٹو ایجنٹ کہاں سے ہو گیا، بھٹو ایجنٹ تو نہیں تھا، لیکن بھٹو کا کردار ویسے ہی تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ سوویت یونین نے جب ملاقات کی تھی 65 کی جنگ کے دوران یا اس سے پہلے، ایوب اس وقت صدر تھے یہاں پہ، ایوب سے، اور ایوب کو ڈائریکٹ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ کا فارن منسٹر ہے یہ تو امریکنز کے پاس جا کے بیٹھا رہتا ہے رات بھر، CIA والوں کے پاس، ہمارے پاس تو پکی رپورٹ ہیں۔ ایوب کو بھی یہ چیزیں نہیں پتا تھی، ایسا نہیں ہے کہ ایوب کو پتا تھی، نہیں، اتنی ڈیٹیل میں اس کو نہیں پتا تھی، یہ تو سوویت یونین نے ایوب کو بتایا تھا کہ یہ تو آپ کا جو فارن منسٹر ہے یہ کہاں سے مخلص ہوگا، یہ تو امریکنز کے پاس جا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو جو ہے اس کے مراسم تھے امریکن سے اس کی طے ہو گئی تھی، اور امریکہ نے بھی اس کو چن لیا تھا کیونکہ وہ ویسے بھی ایجوکیٹڈ تھا۔ اور اس کے بعد ہی آپ دیکھ لیں ذوالفقار علی بھٹو نے بغاوت کی ایوب کے ساتھ، یعنی اس وقت کی گورنمنٹ کے ساتھ، اور اعلان برا کیا، اور باہر آ کے تاشکند کا بہانہ کر کے، تاشکند میں بلی کا پتہ نہیں کیا ہو گیا، بڑے عجیب و غریب قسم کے نعرے لگائے، اور اس سچویشن کو کیش کیا جو ویسے ہی ایوب کے خلاف جاری تھی۔ تو اس سچویشن کو کیش کرا کے چینی کا بحران بھی آیا ہوا تھا، چینی مہنگی ہوئی تھی، اور بہت سے سرکمٹینسز تھے، تو ذوالفقار علی بھٹو اپنے آپ کو ایک نجات دہندہ ایوب کے خلاف پیش کرتا ہے۔ حالانکہ یہ وہی ذوالفقار علی بھٹو ہے جس نے فاطمہ جناح کو ایوب کے مقابلے میں ہروانے میں پیش قدم پہ پولنگ اسٹیشن پہ جا کے ٹھپے لگوائے تھے فاطمہ جناح کے خلاف۔ تو یہ کہاں سے صحیح ہو گیا؟ اس کی تو بنیادی ٹھیک نہیں تھی، اور اس کا تو اسکندر مرزا کو لکھا ہوا لیٹر بھی منظر عام پہ آ چکا ہے جس میں وہ اس کو منتیں کر رہا ہے، سر پلیز آپ مجھے موقع دیں، پلیز سر، تعریفوں کے پل بن رہا ہے، آپ کا اعظم کے بعد سب سے بڑے لیڈر ہوں گے اسکندر مرزا کو۔ تو اس طرح کا دیٹس وائی آئی سے، میں پہلے اپنا ایک آرٹیکل بھی لکھ چکا ہوں، اس میں نے یہی کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صرف ایک اپرچونٹسٹ تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس کو صرف ایک اقتدار چاہیے تھا، حکمرانی چاہیے تھی، وزیر اعظم، صدر، کچھ بننا تھا۔ بعد میں اینڈ میں تو کہتے ہیں جب وہ اپنے اقتدار سے فارغ ہونے والا تھا 1976-77، تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو صدارت کا خواہش مند تھا کہ اس ملک میں صدارتی نظام لایا جائے، کیونکہ پرائم منسٹر سے اس کو مزہ نہیں آیا، یا اس کو لگتا تھا کہ کمزور نظام ہے، جو ویسے بھی ہے نو ڈاؤٹ، تو اس کو ہٹا دیا گیا۔ اب آپ ذرا ذوالفقار علی بھٹو کی تاریخ پہ ذرا غور کریں تو ذوالفقار علی بھٹو شروعات میں تو امریکہ کا پیارا اور سو کالڈ چہیتا تھا، اور ہر بات پہ لبیک بولتا تھا امریکہ کی، اور
آپ کو پتہ ہونا چاہیے امریکہ سے ہی وہ 1971 کے واقعے کے بعد ٹریول کر کے واپس افغانستان اترا تھا کابل سے یہاں اسلام آباد. جب یہاں آ کے پنڈی میں اس نے اپنا اقتدار سنبھالا تھا, تاریخ میں پہلی دفعہ سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا تھا. یہ تمغہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کو ہے, جو بدنامی کا باعث ہے اس کے, لیکن وہ تو خیر شاید اب میں کیا کہوں. تو خیر, تو وہ آپ یہاں سے دیکھیں وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا تھا. آج کا بلاول جو اس کا نواسا ہے, وہ جناب اعلیٰ اپنے جو فارن منسٹر کے دور میں آدھے سے زیادہ دن امریکہ یا دنیا کی ویسٹرن کنٹریز میں بیٹھا رہا, اور آدھے سے زیادہ امریکہ میں بیٹھا رہا. تو یہ تو وہی اپنے نانے کے قدم پہ, اپنی ماں کے نقشے قدم پہ چل رہا ہے کہ تو یہ تو ہے ہی غلام ان کے نا, کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کا باپ بھی غلام تھا, سر کا لقب لیا ہوا تھا اس نے, اور اس کے بہاپ میں اس کو جائیدادیں ملی تھی. تو بھٹو کوئی جدی پشتی رئیس نہیں تھا, یہ جو رئیس بنا تھا بھٹو بھی, یہ تو انگریزوں نے بنایا تھا اس کے باپ کو. خیر اینی ہاؤ, یہ تو لمبی سٹوری ہے. میں آپ کو یہ بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو امریکہ کا چہیتا تھا پہلے, لیکن جب اقتدار ملا اور لوگوں میں گیا اور اس نے تھوڑی سیٹ سنبھالی اور باقی لوگوں سے ملا دنیا میں, چائنا میں جا کے, سوویت یونین میں, مسلم ممالک کے لیڈر سے, شاہ فیصل سے تو ویسی ہی تھی, قذافی سے, عرفات سے, یاسر عرفات سے, اور وہ مقبول لیڈرز ہیں جو اس وقت تھے, جو ان سے ملا, ملاقاتیں کی اور تبادلہ خیال کیا. تو کچھ احساس ہوا اس کو اپنا پاور پہ او آئی سی کی بنیاد رکھی شاہ فیصل اور بھٹو اور لوگوں نے مل کے, اور اس کے بعد اس کی کانفرنس بھی لاہور میں کروائی اس نے 1973 یا 74 میں, ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے. تو سب مسلم ممالک کو اس نے مدعو کیا لاہور میں, اور یہاں پہ وہ کانفرنس ہوئی یادگار. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب اپنے پر نکالنا شروع کیے اور تھوڑا تھوڑا کر کے, اور اسٹیل مل کا پروجیکٹ بھی سوویت یونین کی مدد سے لگایا, تو یہ سب امریکنز اور یہ جو امریکہ کی ویسٹرن پاورز ہیں جو رول کر رہی ہیں دنیا پہ 100-200-300 سالوں سے, تو وہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ بندہ تو ہمارا تھا, یہ تو آستہ 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 ہمیں ڈاج کر رہا ہے, ہمارے ساتھ تو یہ کھیل رہا ہے, یہ تو اب ایٹم بم بھی بنا رہا ہے اپنے ملک کو. ہاں, اور ہینری کسنجر سے مذاق کرتے ہوئے میٹنگ کے دوران ذوالفقار علی بھٹو نے بولا تھا کہ اگر میں یہ کر لوں تو کیا ہوگا. تو ہینری کسنجر اسٹریٹ فارورڈ کہا تھا, مسٹر ذوالفقار علی بھٹو وی گوئنگ ٹو پنش یو, مطلب کچھ مفہوم اس کا یہ, اس نے اس طرح سے کہا تھا کہ ہم آپ کو پنش کریں گے اور آپ کو نشان عبرت بنائیں گے. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے, یہ میرا سوال ہے, یہ آخر کیوں ایسا کرتے ہیں امریکن؟ زیادہ تر ان لوگوں کو کیوں نشان عبرت بناتے ہیں؟ زیادہ تر, میں یہ نہیں کہہ رہا, ہو سکتا ہے کچھ ان لوگوں نے بنایا ہو جو ان کے مورے نہ ہو, لیکن آخر انہی لوگوں کو کیوں بنایا جاتا ہے جو ان کے مورے ہوتے ہیں اس زمانے میں؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ مورے ہوتے ہیں, آپ خود دیکھیں, ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم نے کتا پالا تھا, ڈاگ, اور یہ آج ہمیں ہی بھوک رہا ہے اور یہ پاگل ہو گیا, تو اس کا علاج آپ گھر کی رکھوالی کے بھی کتا پالتے ہیں, نارمل انگریز یا کوئی بھی عام پبلک پالتی ہے, تو اگر پاگل ہو جب مالک کوئی کاٹ دے تو مالک کیا کرے گا؟ اس کو گولی مار دے گا نا, ختم کر دے گا اس کو, کتے کو. تو یہ اس طرح سے سوچتے ہیں انگریز, یہ انگریز ہیں, ٹھیک ہے, فرنگی جو انسان, ہمیں انسان نہیں سمجھتے عام لوگوں کو دنیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا پالا ہوا کتا ہے, ہمارا ڈاگ ہے, یا ہمارا ایجنٹ ہے, ہمارا غلام ہے, یہ آج ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے یا ہم سے ڈاج کر رہا ہے, ہمارے ساتھ دو نمبری کر رہا ہے. تو پھر وہ اس کو نشان عبرت بناتے ہیں, وہ اس کو ایگزامپل بناتے ہیں باقیوں کے لیے کہ اگر کوئی ہمارا مورا بھی بنے گا اور ہمیں ہی کل کو آنکھیں دکھائے گا یا ہمارے ساتھ ڈاج کرے گا تو ہم اس کو پھر نشان عبرت بنائیں گے. اس لیے ہینری کسنجر نے آرام سے اس کے منہ پہ بولا تھا بھٹو کے کہ ہم آپ کو نشان عبرت بنائیں گے اور پنش کریں گے, آرام سے. حالانکہ اس نے ہنستے ہوئے بولا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے, لیکن اس کے باوجود بھی پوچھا تھا, لیکن ہینری کسنجر نے اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بھٹو کو یہ جواب دیا تھا. تو مودی کتنا گجرات کا کتنا بڑا واقعہ ہے, اس کا داخلہ باہر کی ویسٹرن کنٹری یا کہیں بھی جانا اس کے لیے آسان نہیں تھا, پابندی تھی, ہی از کرمنل ٹیررسٹ, لیکن اس کے ساتھ ڈیل ہوئی, اندر کھاتے کیا ہوا یہ سب کو پتا ہے, اور اس کو منظر عام پہ لایا گیا, اور اس کو پرائم منسٹر, ایک وقت آیا کہ پرائم منسٹر ہی بن گیا 2014 میں, اور حل برداری ہوئی جس میں ہمارے جناب اعلیٰ نواز شریف جو کسی کام کے نہیں ہے وہ گئے اور حل برداری ملک کا نام ہی کالا کروایا. تو جب یہ بنا تو
یہ ایسے ہی نہیں بن گیا. ویسٹرن کنٹریز نے اس نے ضمانتیں دی ہیں کہ میں, اور مطلب وہ ویسی ہی پپٹ بنا جیسے بھٹو تھا, جیسے اور بے نظیر جیسے سارے بنتے ہیں, نواز شریف. تو اگر جب یہ دیکھتے ہیں یہ کرتے رہے, دیکھیں کشمیر پہ ظلم کر رہا ہے, انڈیا میں اندر مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے, دوسری مذہب کے لوگوں کے, عیسائیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, RSS والے BJP والے کر رہے ہیں, سب کو پتہ ہے, گنڈے بدماش ٹیررسٹ ہیں. لیکن ویسٹرن نے کچھ نہیں کہا. آج اس لیے ہو رہا ہے یہ سب کچھ مودی کے خلاف محاذ ہے, وہ اس وجہ سے کیونکہ مودی ان کی باتیں نہیں مان رہا ہے. آج جو G20 کی کانفرنس تھی, یہ سب ممالک آئے, دنیا کے بڑے امیر ترین ممالک G20, تو اس میں جب بات آئی یوکرین کے معاملے پہ روس کی مذمت کی, تو ان کے وزیر خارجہ اور مودی نے یہ صاف کہہ دیے گا, دس از ناٹ بالی, دس از دلی. آپ نے یہاں نہیں بولنا, انڈونیشیا میں بالی میں آپ نے بول دیا ٹھیک ہے, یہاں یہ دلی ہے, ہم نہیں بولنے دیں گے آپ کو روس کے خلاف کچھ. تو یہ بات ان کو ہضم نہیں, کافی عرصے سے وہ نوٹ کر رہے تھے کہ ہمیں ڈاج کر رہا ہے یا ہماری باتیں نہیں مان رہا, لیکن جب یہ ہوا تو ان سے برداشت نہیں ہوا. اور سننے میں یہ بھی آیا, بائیڈن نے اتر کے انڈیا میں سب سے پہلے ہی مودی سے بات یہ پوچھ لی تھی کہ یہ جو کینیڈا میں قتل ہوا ہے, تو مجھے صاف صاف بتاؤ اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے, اور یہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے, اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, کیا سرکمٹینسز ہے, کیا تم نے کیا, مجھے کھل کے بات. اس وقت تو کانفرنس تھی تو معاملہ تھوڑا گول ہو گیا, لیکن سچ یہی ہے کہ اس نے کروایا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ میڈیا کے تھرو کینیڈا کو اور یہ وہ تھریٹ دے رہے ہیں, MBS کو بھی تھریٹ دے رہے ہیں. محمد بن سلمان نے بھی کشمیر پہ اسٹیٹمنٹ دی OIC میٹنگ میں, تو اس میں بھی اس G20 کے بعد میٹنگ ہوئی ہے, تو اس میں بھی انہوں نے کہا یہ محمد بن سلمان کون ہوتا ہے ہمیں کچھ کہنے والا. تو انڈیا بگلا گیا, مودی بیسیکلی بگلا گیا انڈیا نے. یہ جو BJP اور RSS والے ہیں یہ بگلا گئے, کیونکہ اس سے پہلے تو وہ پال رہے تھے ان کو. تو اب ظاہر سی بات ہے, اب دو راستے ہیں مودی کے پاس, یا تو وہ بھٹو کی طرح جیسے جا رہا ہے جیسی جائے اور وہ اس کو نشان عبرت بنائیں گے, یا دوسرا ہے کہ گھٹنے کے, اور جو وہ اس سے چائنا کے خلاف کروانا چاہتے ہیں اور یوکرین میں روس کی مذمت کروانا چاہتے ہیں, رشیا کی, تو وہ کرے. دیر از 2 آپشن, اور وہ اس وجہ سے 2 آپشن ہے کہ یہ ہے ہی مورا. میں کوئی اور الگ اسٹیٹمنٹ تب دیتا جب یہ مورا نہ ہوتا. دیٹس وائی میں نے اس کو بھٹو کے ساتھ ملایا, کیونکہ بھٹو کی ہسٹری آپ اگر بغیر کسی اوپر سے ہو کے دیکھیں نا, بغیر کسی نسلی تضاد سے اوپر اٹھ کے, اور وہ اپنا ہیروئزم چھوڑ کے اور پاکستانیت چھوڑ کے اور سچ بولیں مطلب پراپر وے میں, تو آپ بھٹو کی تاریخ یہی ہے کہ ہسٹری آپ کو یہ ملے گی. بھٹو شروعات میں امریکہ کا ایجنٹ تھا, اور جیسے میں نے کہا سکندر مرزا کے لیے اور ایک اپرچونسٹ تھا. بعد میں ٹھیک ہے اس نے ایٹم کی کوشش کی. ہاں یہ اب بھٹو کے میں کیوں کر رہا ہوں, اب بھٹو نے اپنے ملک کے لیے بھی بہت کچھ اچھے اقدامات کیے, اسی طرح مودی نے بھی اپنے ملک کے لیے کیے. جیسے ابھی چاند پہ جانے کا کارنامہ ہوا ہے, اکنامکلی ملک کو بہت گرو کیا ہے, ملٹی نیشنل کمپنی انڈیا میں آگے دفتر کھول رہی ہیں, بہت اسٹرانگ بنایا ہے انڈیا کو نا. ایجوکیشن کے معاملے میں تو ویسے ہی انڈیا آگے تھا. تو مودی نے بھی کچھ کام کیے ہیں, لیکن دیکھ لیں بھٹو بھی اسٹریمسٹ اور ظالم تھا, لوگوں کو صحافیوں کو قتل کرواتا تھا, لوگوں کو مرواتا تھا. مودی بھی ٹیررسٹ ظالم تھا, لیکن یہ جب تک امریکہ اور ویسٹرن پاورز کے چہیتے تھے تو اچھے تھے, لیکن جب انہوں نے آنکھیں دکھائی بھٹو نے بھی, اور آج مودی دکھا رہا ہے, تو وہی برے ہو گئے. تو آپ کو سمجھنا چاہیے جو مورے بنتے ہیں ان کے, ایک تو ان کے ساتھ یہ صحیح, پھر بعد میں جب کاٹنے پہ آتے ہیں تو پھر ان کو نشان عبرت بنایا جاتا ہے. صاف ظاہر ہے, یہ تھوڑی میں نے کھل کے بات کی. اگر آپ اس طرح نہیں سوچتے ٹھیک ہے, لیکن میں تو کسی نسلی تضاد اور مذہب کو لے کے یا کسی اوپر سوچ رہا ہوں, اوپر سے دیکھ رہا ہوں کہ سچ کیا ہے بھائی. سچ کی کوشش ہے ڈھونڈنے کی. سچ یہی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بعد میں بے شک ایٹم بم کی اور 73 کا آئین اور فلاں کام کیے, لیکن شروعات کی ہسٹری اس کی یہی ہے کہ وہ امریکہ کے ہاتھوں میں کھیلتا تھا, اور 71 کے واقعے پہ بھی اس کو کوئی شرمندگی نہیں تھی, کیونکہ وہ فل انوالو تھا. ٹھیک ہے, ذوالفقار علی بھٹو, دیٹس وائی اس کے ماتھے پہ اس کا گول کچھ اور تھا. اس نے پرائم منسٹر اور اس طرح کچھ بننا تھا, اس کو اس سے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ پاکستان 2 لخت ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے. ہی از جسٹ اپرچونٹیز, اور وہ امریکہ کے ہاتھوں میں کہتا تھا, جیسے میرے پہل کا. اسی طرح مودی ہے آج. مودی لیکن بعد میں جا کے جب بھٹو کو خود فیس کرنی پڑی چیزیں, تو وہ محب وطن ٹائپ بن گیا,
اور پھر انہوں نے کہا یہ تو ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے. اسی طرح مودی بھی لایا گیا تو ٹھیک تھا, لیکن اب جب مودی کے پاؤں جم گئے ہیں اور مبے وزن ٹائپ بن رہا ہے تو اور اپنی باتیں منوانی چاہ رہا ہے, تو وہ اب انہوں نے کہا یہ تو ہمارا بندہ تھا, ہم ہی آگے تھے. تو اس لیے اب میرا یہی سوال ہے, اب دو ہی راستے ہیں, یا تو اس کا حشر بھٹو کی طرح ہوگا, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یا پھر یہ اسٹینڈ کرے گا تب بھی حشر ہی ہوگا. تو دو ہی راستے ہیں, یا تو اس کا بھٹو کی طرح حشر ہوگا یا پھر یہ گھٹنے ٹیکے گا. دیر از نو تھرڈ آپشن اس کے لیے ہونا تھا جو اپنے پٹ پہ آیا ہو, سمجھ آئی؟ تھرڈ آپشن اس کے لیے ہوتا ہے. یہاں پہ صرف دو ہی راستے ہیں, کیونکہ یہ ایجنٹ ہوتے ہیں, خود ان کے کندھوں پہ چڑھ کے آتے ہیں, اور پھر جب ان کو کاٹنے کے لیے دوڑتے ہیں تو پھر وہ بولتے ہیں یہ تو کتا پاگل ہو گیا, اس کو مارو. سو یہ ہے سمپل کہانی. تو آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں اس چیز سے, کائنڈلی میرے کو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا, اور کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب, لائک کریں, شیئر کریں, بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.